اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں معارف امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ آج 43 نمبر درس ہے۔ سلسلہ گفتگو ان 40 باتوں کے بارے میں تھی کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نصیحت اور وصیت فرمائی، ان میں کی 30 باتیں ذکر ہوئیں۔ آج باقیہ 10 باتیں کہ نمبر 31 وَأَن تُؤَدِّبَ نَفْسَكَ وَأَهْلَكَ وَوُلْدَكَ وَجِيرَانَكَ عَلَى حَسَبِ الطاقة، یعنی اور 21ویں بات یہ کہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد اور اپنے پڑوسیوں کو جہاں تک ممکن ہو ادب سکھانا۔ اور نمبر 32 وَأَن تَعْمَلَ بِمَا عَلِمْتَ وَلَا تُعَامِلَنَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور 32ویں بات یہ کہ اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کرنا اور اللہ کی مخلوق سے سوائے حق کے کوئی معاملہ نہ کرنا۔ اور 32 نمبر یہ کہ وَأَن تَكُونَ سَهْلًا لِلْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، اور 33ویں بات یہ کہ اپنے نزدیک اور دور والوں سب کے لیے نرم رہنا۔ اور 34 نمبر وَأَن لَا تَكُونَ جَبَّارًا عَنِيدًا، 34ویں بات یہ کہ جبر کرنے والے اور دشمنی رکھنے والے نہ بننا۔ 35 نمبر یہ کہ وَأَن تُكْثِرَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالدُّعَاءِ وَذِكْرِ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور 35ویں بات یہ کہ کثرت سے تسبیح و تحلیل و دعا کیا کرو اور موت اور اس کے بعد کی قیامت اور جنت و جہنم کو یاد رکھا کرو۔ نمبر 36 وَأَن تُكْثِرَ مِن قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَعْمَلَ بِمَا فِيهِ، اور 36ویں بات یہ کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اس میں موجود مطالب پر عمل کیا کرو۔ نمبر 37 وَأَن تَسْتَغْنِمَ الْبِرَّ وَالْكَرَامَةَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، 37ویں بات یہ کہ مومنین و مومنات کے ساتھ نیکی اور احترام کرنے کو غنیمت جانو۔ نمبر 38 وَأَن تَنظُرَ إِلَى كُلِّ مَا لَا تَرْضَى فِعْلَهُ لِنَفْسِكَ فَلَا تَفْعَلَهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور 38ویں بات یہ کہ ہر اس کام کے بارے میں دقت کرنا جسے تم اپنے آپ کے لیے پسند نہیں کرتے وہ مومنین میں سے کسی ایک کے لیے بھی پسند نہ کرنا۔ 39 وَأَن لَا تَمَلَّ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَلَا تُثَقِّلَ عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور 39ویں بات یہ کہ کسی بھی نیک کام میں سستی نہ کرنا اور کسی پر بھی کوئی بوجھ نہ ڈالنا جب تک تم خود اس کام کو انجام دے سکتے ہو۔ اور نمبر 40 وَأَن تَكُونَ الدُّنْيَا عِنْدَكَ سِجْنًا حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ جَنَّةً، فَهَذِهِ 40 حَدِيثًا مَنِ اسْتَقَامَ عَلَيْهَا وَحَفِظَهَا عَنِّي مِنْ أُمَّتِي دَخَلَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ وَأَحَبِّهِمْ إِلَى اللَّهِ وَأَحَبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ عز وجل بعد النبيين والصديقين، وحشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ 40ویں بات یہ کہ دنیا تمہارے نزدیک قید خانے کی مانند ہونی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بہشت قرار دے۔ یہ وہ باتیں ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جن میں کوئی استقامت رکھے گا اور میری جانب سے محفوظ کرے گا عملی لحاظ سے تو میری امت میں سے تو وہ اللہ کی رحمت کے سبب بہشت میں داخل ہوگا اور وہ لوگوں میں افضل ترین انسان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی محبوب ترین بندہ ہوگا انبیاء و صدیقین کے بعد، اور اللہ تعالی اسے قیامت کے دن انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ محشور کرے گا جو بہت اچھے اللہ کے دوست ہیں۔ روایت کا حوالہ بحر الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔